کل جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم اور اہم ترین فریضے کے حوالے سے پاکستانی عوام تک، مسلمانوں تک، امت مسلمہ تک بلکہ ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تو آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے۔ میڈیا کے تمام احباب کی تشریف آوری کے شکریہ کے بعد آج کی پریس کانفرنس کا مقصد حج اخراجات اور نئے قواعد کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ نیز عازمین حج کی آسانی کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میڈیا کے دوستوں کو بلا کر حج آپریشن سے متعلق تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ چونکہ حج ایک اہم دینی اور مذہبی فریضہ ہے جس کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، اس لیے میری جانب سے پاکستانی عوام جس خوشخبری کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے ذریعے انہیں یہ خوشخبری انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ اس دفعہ 2 سال کے وقفے کے بعد سعودی حکام نے محدود کوٹا کے ساتھ انٹرنیشنل حج کی اجازت دی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سعودی عرب کا اس حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خادم حرمین شریفین کا یقیناً شکر گزار ہوں کہ آج تک پوری دنیا میں وہ کرونا کے حوالے سے پوزیشن تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے حج کے حوالے سے اجازت دی اور سخت حالات میں بھی محدود پیمانے پر انہوں نے وہاں حج جاری رکھا تھا، تو میں سعودی حکمرانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے۔ بہرحال اس دفعہ 2 سال کے وقفے کے بعد سعودی حکام نے محدود کوٹا کے ساتھ انٹرنیشنل حج کی اجازت دی، لہذا پاکستان کے کل حج کوٹا تقریباً 1,80,000 سے کم کر کے صرف 81,210 پاکستانی عازمین حج کو اجازت دی۔ میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ یہ حج غیر معمولی حالات میں انعقاد پذیر ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے حج اخراجات کی فراہمی میں تاخیر کے باعث وہاں بھی حالات ایسے ہر حکومت جو ہے کرونا کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار تھا، پھر چونکہ 2 سال کے بعد انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم حج کو IT پر ڈال دیں، تو آج جو حج تاخیر کے شکار ہوئے انہی کی وجہ سے اس لیے ہے کہ وہ پریشان ہیں بیچارے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حج کو آسان بنائیں، اسی وجہ سے حج میں غیر معمولی حالات میں جو ہے انعقاد پذیر ہے اس سال۔ تو سعودی حکام کی جانب سے حج اخراجات کی فراہمی میں تاخیر کے باعث وقت کی بچت کرتے ہوئے یہ ہماری وزارت کا ایک طور امتیاز ہے، اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر ہمارے دورانی صاحب نے اور ہمارے جتنے عاملہ ہیں وہ خراج تحسین کا مستحق ہے کہ انہوں نے بر وقت یہ کام شروع کر دیا، اس حوالے سے کہ انہوں نے حج اخراجات کی فراہمی میں تاخیر کے باعث وقت، چونکہ سعودی کی طرف سے تو ہوئی اخراجات کی کمی میں تاخیر، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وزارت نے عید الفطر کی چھٹیوں سے قبل پہلی بار 50,000 ٹوکن کے ساتھ آن لائن حج درخواستوں کا عمل شروع کیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے لازمی حج واجبات کے اعلان اور وفاقی کابینہ سے حج پالیسی کی منظوری کے فوراً بعد وزارت نے جمعرات 26 مئی کو مکمل حج پیکج کا اعلان کیا، جو کہ درج ذیل، اور وہ جو ہم نے پیکج کا اعلان کیا تھا وہ ہمیں ورثے میں ملا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ حج بہت مہنگا کر دیا گیا تھا، صاف بات ہے، اور پہلے یہ کہ ہمارے اپنے روپے کی پوزیشن کیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ریال کے مقابلے میں، اور حکومت ہمارے پاکستان معاشی کرائسس سے گزر رہا، تو اسی وجہ سے پرانی حکومت نے پھر یہ تمام چیزیں جو جمع کر کے حج بہت مشکل بنا دیا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ہوا، اگر نہ ہوتا تو یہ حج 11 لاکھ تک پہنچتا، یقین جانیے
یہ جو ہم نے اس وقت جو تخمینہ انہوں نے لگایا تھا 9.5 لاکھ تک یا اس طرح، تو پھر ہم نے اپنی کوشش کی 8.5 لاکھ وغیرہ تک تو پہنچایا. تو اس میں تو ہماری وزارت کی محنت تھی، ہماری محنت تھی، لیکن انہوں نے تو 11 لاکھ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور کیا بھی تھا، کیونکہ سعودی حکومت سے بھی اخراجات میں بہت بے تحاشا اضافہ ہوا تھا، اپنے حالات کی وجہ سے پریشان تھے. تو ہم نے جو پیکج کا اعلان کیا یقیناً ہم پریشان تھے. شمالی ریجن کے لیے 8,51,127 روپے، جنوبی ریجن 8,60,177 روپے. تو مزید یہ کہ آخری اعلان کے بعد ایکسچینج ریٹ اور دیگر وجوہات کی بنا پر حج اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ پیسہ تو ایک جگہ پر تو کڑی نہیں ہے ہم سے. یہ پریشانی تھی. آپ کی ضمنی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات کی تقسیم درج ذیل ہے. حج پیکج میں شامل لازمی سعودی لازمی حج اخراجات کی شرح تقریباً 52% ہے، جبکہ فضائی کرایہ کل پیکج کا 21% ہے، جبکہ باقی سہولیات کی شرح 27% ہے. سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات 4,45,155 روپے یعنی 8,330 ریال تقریباً بنتے ہیں، اور دیگر حج اخراجات رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک وغیرہ یہ 2,22,002 روپے تقریباً بنتے ہیں. تو فضائی کرایہ اور پاکستان چونکہ 2 ریجنوں میں تقسیم ہے، شمالی 1,81,000 روپے، جنوبی 1,71,000 روپے. میں نے وزارت کا قلم دان سنبھالنے کے پہلے دن سے حج اخراجات میں کمی کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور بلکہ عزم کیا، اور اس سلسلے میں اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھی، کیونکہ مجھے ان عازمین حج کا احساس تھا جن پر حج فرض ہو چکا تھا مگر بڑھتی ہوئی اخراجات کے باعث شدید پریشانی اور اضطراب کے شکار تھے. وہ پہلے تو پرانے انداز سے سوچتے تھے، ان کو تو پتہ نہیں چلا تھا کہ حج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اسی کوشش کے نتیجے میں آج وفاقی کابینہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص کر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ انہوں نے انتہائی فیاضانہ انداز سے اور وفاقی جو وزراء ہے ان سب نے جو عشاق یا عاشقان رسول اللہ اور حج بیت اللہ کے لیے جس فیاضی سے کام لیا، میں ان کا شکر گزار ہوں. تو بہرحال انہوں نے اسی کوشش کے نتیجے میں جو ہم نے بھی کی، آج وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر 1,50,000 روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دے دی ہے. مشکل حالات کے باوجود حکومت پاکستان کی اس فیاضانہ سپورٹ اس بات کی عکاس ہے کہ اسے پاکستانی عوام کے مسائل کا کس قدر خیال ہے. اور ایک بات میں اور بتا دوں، میرے ساتھ یہ ہمارے سیکرٹری صاحب بھی گئے وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ہم چلے گئے اور ہم نے وہاں ہوٹلوں کا وزٹ کیا، میں نے خود مطعموں کا وزٹ کیا، ٹرانسپورٹ والوں کے ساتھ میں بھی خود ملا اور مختلف طریقوں سے ہم نے کوشش کی. تو ڈی جی صاحب نے ہمارے ساتھ کام کیا، وہاں کے ڈائریکٹر صاحبان نے ہم کام کیا، اور ہم نے کیا کام کیا، کیا کارنامہ سر انجام دیا. یہ الحمدللہ ہماری وزارت کا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، اللہ کے لیے کیا. وہ یہ کہ جو رہائش پر ہیڈ ایک بیڈ کی قیمت اسے چند سال پہلے 2,600 ریال 2,400 ریال تھی، ہم نے اس کو 2,100 ریال پر لائے. اور جو بیڈ مدینہ منورہ میں انہوں نے 1,100 ریال پر تھا، ہم نے تقریباً 720 ریال پر لے. ہم نے خوراک کی مد میں وہاں مشکلات بہت آئے ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس بھی لگے ہوئے ہیں فوڈ پر بھی اور مطعموں پر بھی، لیکن اس پر بھی ہم نے بہت کوشش، حتیٰ کہ 3 وقت خوراک جو ہیں ہم نے اپنے حجاج کو کے حوالے سے جو معاہدے کیے ہیں وہ 27 ریال کے قریب ہے بس پر ڈے. 27 ریال 3 وقت کا خوراک، اور وہ اس میں بوفے کا سسٹم ہوگا.
اور یہ ایک خوشخبری سنا دو کہ ہم نے پرانے سالوں کی بنسبت بہت قریب رہائش پذیر کی ہے اپنے حجاج کو، خواہ عزیزیہ میں ہیں خواہ حرم کے قریب ہے۔ بہرحال اس سال بہت قریب جو ہیں، یعنی 2012 کے بعد اس سے زیادہ قریب حرم کے قریب حجاج کبھی کسی بھی حکومت نے نہیں ٹھہرائے تھے۔ ہم نے اتنے قریب بھی ٹھہرائے اور اتنے سستے داموں پر بھی ہم نے ٹھہرانے کی کوشش کی، تو لاکھوں روپیہ ہم نے خود حج کا بے تحاشا جو اضافہ ہوتا اس کو کم کر دیا ہم نے۔ تو اس پہ حوالے سے میں اپنی ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں، خواہ جدہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، یہاں پاکستان میں ہے۔ اور یہ بات بتا دوں کہ ہماری یہ ٹیم جو ہے تقریباً 24 گھنٹے پریشان رہتی ہے، اور یہاں انہوں نے جو سائل قائم کیا ہے سیکرٹری صاحب نے، وہ رات کے دیر تک وہ کام میں مصروف عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے 6 مہینوں کا کام 1 مہینے میں کیا، کیونکہ یہ حج کا کام پہلے جو ہے عام معمول میں وہ دسمبر سے شروع ہوتا تھا، اور اس سال رمضان کے بعد ہم نے شروع کیا۔ الحمدللہ آج تک اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو وزارت مذہبی امور نے 6 ماہ پر مفید حج آپریشن کو صرف 1 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کر کے نئے تاریخ رقم کر دی۔ عازمین حج مطمئن رہیں کہ وزارت کا عملہ، بینک، ایئر لائنز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کامیاب حج آپریشن کے لیے اپنی ٹائم لائن کے مطابق مصروف عمل ہے۔ بالکل صحیح ٹائم پر حاجی کیمپوں کے ذریعے 80% سے زائد سرکاری عازمین حج کی تربیت کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ سعودی حکام کی ہدایت پر روڈ ٹو مکہ کی پہلی پرواز الصبح 6 جون اسلام آباد سے روانہ، یہ سعودی حکومت کی ہدایت کی بنیاد پر۔ ہم تو چاہتے تھے کہ 1 جون سے شروع کریں، لیکن سعودی یہ امیگریشن کا مسئلہ چونکہ ان کے ساتھ متعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ چونکہ بہت بڑی سہولت ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ 6 جون سے ہم پہلے شروع نہیں کر سکتے، تو سعودی حکام کی وجہ سے یہ 6 جون سے ہم شروع کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اور عازمین حج کو پروازوں سے متعلق اطلاع بذریعہ ویب سائٹ اور موبائل میسج کی جائے گی۔ عازمین حج متعلقہ حج کیمپوں سے رابطہ رکھیں اور وزارت کی ہدایت کے مطابق حج کی تیاری مکمل رکھیں۔ یہ تو بنیادی بات نظم کا مظاہرہ جناب جاتا ہے سرکاری طور پہ جو سٹاف جاتا ہے میڈیکل سٹاف وغیرہ، اس کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھو ہمارے جتنے معاونین ہیں وہ سروس ویزا جو ملتا ہے سعودی حکام کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ تقریباً 810 کے قریب کل معاونین، اور یہ ٹوٹل معاونین یہ جو ہمارے پرائیویٹ جو حج گروپس ہے ان کے ہیں اور ہمارے ہیں، اور اسی طرح سیکرٹری صاحب بھی آپ کو بتائے گا جو ہمارے حج میڈیکل مشن کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور سیزنل سٹاف بھی اس میں شامل ہیں، اور وزارت کا تجربہ کار عملہ بھی، اور ریپیٹرز اور کور کمیٹی، یہ سب یہ 810 میں شامل۔ منسٹر صاحب میں آپ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بتائیں کہ اس دفعہ چونکہ 2 سال کے بعد یہ حج جو ہے یہ اب یہ ہو رہا ہے، آپ یاد رکھیں وہ پرانے جو سلیکٹ ہوئے تھے وہ ہمارے سرکاری کوٹا سے بھی بہت زیادہ تھے، یعنی اگر ہم صرف ان ہی کو لے جاتے، ان میں سے بعض سب تو نہیں جاتے تھے کیونکہ بعض تو بیمار ہو جاتے درمیان میں، بعض فوت ہو چکے تھے، بعض ملک سے باہر تھے، اس طرح سلسلہ تو نہیں چلتا۔ ہم تو داخلہ ضرور کرتے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے، تو ہم نے جو پھر قرآن اندازی کے لیے رجسٹریشن کا عمل جو شروع کیا، یہ تو ان حالات کی بنیاد پر ہم نے شروع کیا کہ صرف انہی کی بنیاد پر قرآن اندازی نہ کرے جو پہلے رہ چکے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے اور ہمارا کوٹا بہت کم تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم پریارٹی میں رکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں جو پرانے بھی اب بھی آتے ہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جگہ دے، لیکن ہم اگر صرف ان ہی کو لے جاتے تو
پھر بھی ان کو ہم لے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس سال بہت کوٹا کم ہے. منسٹر صاحب یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے کہ آپ نے حج کو ریڈیوس کیا. ابھی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ کم از کم 12 لاکھ حج شروع کر رہی ہیں, اس میں 4 لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے. کیا آپ جو دوبارہ کوئی مزید کوٹا بھی آ رہا ہے, اور سیکنڈلی ایک حج فاؤنڈیشن ہوتی ہے جو حج کراتی ہے فری کچھ لوگوں کو, اس میں اکثر ہم نے دیکھا جو متعلقہ منسٹر ہوتے ہیں اس کے حلقے کے لوگ جاتے ہیں, کیا اس سال بھی وہ حضرت ایک تو میں نے ہوپ والے بیٹا ہے, ہم نے ان کو کہا کہ متوسط طبقے کا خیال بھی رکھیں, 12 لاکھ سے شروع نہ کرے, بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ جو بنیادی طور پر سرکاری اخراجات کے لیے پچھلے حکومت نے تخمینہ لگایا تھا اس سے تو آپ کم از کم نہ بڑھیں, کم از کم ایک پیکج اس طرح بھی رکھے. تو انہی کو ہم نے پابند کرا دیا, اور 9.5 لاکھ کا پیکج بھی ان میں ہے, 10.5 لاکھ کا پیکج بھی ان میں ہے. اور مزید کوٹے کے حوالے سے جو ہیں ہم پریشان ہیں. پریشان اس لیے کہ پاکستانی حکومت بھی کرائسس کا شکار ہے, عرب نیوز سے میڈم. تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں ہم اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ بھی میں خود رابطے پہ ہوں, اور اس حوالے سے کیونکہ یہ حج جو ہے ہمارے لیے عشق کی عبادت ہے, ایک فریضہ ہے, لیکن پاکستان ہے, تو اس حوالے سے ہم سوچتے ہیں اس پر کہ کیا کریں. اور سعودی حکومت سے میں نے پوچھا ہے, میں نے اپنے ڈی جی صاحب کو بھی کہا کہ اس کے جو پرائسز ہے اس کے حوالے سے آپ پوچھیں, تو انہوں نے پوچھا ہے, ایک لمبا پرائسز ہے اس حوالے سے. تو اور وقت بھی اس سال جو ہے بہت کم ہے, تو اس سال مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. ایسا نہ ہو کہ جو حجاج ہم یعنی کوٹا تو لیں لیکن اس کی کماؤ کو خدمت نہ کر سکے, تو یہ ضیوف الرحمان کے لیے تو پھر مشکلات کا ذریعہ بن سکتا ہے, یہ نہ ہو. تو اس لیے ہم بہرحال ایک ماحول کو دیکھتے ہیں, اسی کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کریں. جی میڈم. السلام علیکم سر, میرا نام سالمہ شبیر ہے اور عرب نیوز سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے ابھی بتایا, ذکر کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کو اخراجات ہیں اسپیشلی رہائش کے اور فوڈ کے اور وہاں پر جو اخراجات ہیں اس میں آپ نے سعودی حکام سے مل کے کچھ کمی کروائی ہے, تو آپ اس میں سعودی حکام کے تعاون کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کس طرح سے تعاون کیا ہے؟ نمبر 2 سر 81,000 کچھ جو ہے وہ کوٹا مختص کیا گیا تھا, جبکہ جو درخواستیں آئی ہیں وہ 61,000 کے قریب ہے. تو سر درخواستیں کم آنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں بڑھتا ہوا انفلیشن ہے, جو روپے کی قدر گری ہے اس کی ریزن ہے, حکومت کا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں. ایک تو سعودی حکام کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حج شروع کیا انہی حالات میں, اور سعودی عرب ان کے اپنے مشکلات ہیں, یہ ITs کے حوالے سے, یہ جدید نظام کے حوالے سے کہ حج میں تاخیر وغیرہ ہوئی ہے, وہ اور ان کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں. اور سعودی سفیر جو ہیں اس کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ خود رابطہ کرتے ہیں, کہ ہم ملاقات کرتے ہیں, ہمیں سہولت دیتے ہیں, انہوں نے سہولت فراہم کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بروقت آپ کے ویزے وغیرہ جاری کریں گے, اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے یہ کام جو کیا ہے یہ تو پرائیویٹ حوالے سے ہم نے کمی لائی ہے, جو ہوٹلوں کے حوالے سے, جو خوراک کے حوالے سے, جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, یہ تو سعودی حکومت کے حوالے سے کے علاوہ جو ہم اپنے معاہدے کرتے تھے ہم نے کمی اس میں لائی. اور رہ گئی اور آپ کی بات سر ہر درخواستیں استفادہ سے نا, ایک بات یاد رکھو, سرکاری کوٹا جو ہیں وہ 32,000 کے قریب ہے, تو اس حوالے سے تو دگنے جمع ہوئے تھے. یعنی ہم نے جو درخواستیں طلب کیے تھے ان سے, اس کی بھی حساب سے 63,000 جو ہیں درخواستیں جو جمع ہوئی ہیں وہ تو 32,000 کی بنسبت تو زیادہ ہے. ہاں مجموعی جو کوٹا تھا وہ 81,000 کے اوپر ہے کچھ, تو وہ اور مسئلہ ہے. اور بھی کوئی شک نہیں, پاکستانی تو پریشان تو ہیں. 4 سال جس معاشی کرائسس سے ہم گزر چکے ہیں, پاکستانی معیشت کا بیڑک تو تباہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ پاکستانی پریشان ہیں, تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنائے. اس کی وضاحت چاہیے, اس جو جواب دیا ہے اس میں پتہ چل رہا ہے سرکاری کوٹا کتنا ہے اور 81,000 میں سے, اور پرائیویٹ کوٹا کتنا ہے. یہ تو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے بار بار, 32,000 کے جو ہیں ہمارا سرکاری, اور یہ 48,000 جو ہیں وہ پرائیویٹ. صاحب ایک تو یہ کہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب 2019 کا حج تھا وہ بھی اسی طرح مہنگا ہو رہا تھا, اور اگر آپ 2017 سے لے کے ہم میٹر کوٹا ہم نے ایک فگر پہ کام کیا ہے کہ کس سال میں کوٹا کتنا تھا اور وہ مہنگا کتنا ہوا.
ایک تو آپ نے وہ فگر نہیں بتایا کہ 2019 کی نسبت جو ہے وہ حج مہنگا کتنا ہوا. ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 3,41,000 سے زائد جو ہے وہ حج مہنگا ہوا. دوسری بات، اس وقت کی حکومت جو تھی اس نے بھی یہ کیا کہ اس نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لی کہ کیا حاجیوں کو سبسڈی دی جا سکتی ہے یا نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے دی کہ سبسڈی نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ صاحب استطاعت لوگوں کا فرض ہے، اس کے علاوہ نہیں. آپ کس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک JUI کی حکومت جس کے 2 سربراہ چیئرمین رہے ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے. ایک پلیز. دوسری بات، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا یہ حجاج فنڈ سے آئے گا، اور کیا یہ بینکوں سے وہ جمع شدہ پیسہ ہے جو ماضی میں جب تک سودی بینکوں میں یہ پیسہ جاتا ہوتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کرنٹ میں بھیجا گیا، کیا یہ وہاں سے آئے گا؟ اگر یہ ایسا ہے سود والا پیسہ تو کیا حاجی کا حج ہو جائے گا؟ حضرت اس فیلڈ کا چونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں، میں مفتی ہوں، میں جانتا ہوں دنیا میں برصغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا ایک جامعہ جو دنیا کی طور سے مشہور ہے، مختلف مکاتب ہے، دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان کے بارے میں بھی فیصلہ دیا ہے کہ وہاں وہ ہندوستانی حکومت میں جو مسلمانوں کی وہاں تو اقلیت ہے اس حوالے سے کہ حاجی کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 700 لوگوں کے حوالے سے جو انہوں نے قربانی دی تھی، کیا یہ سبسڈی نہیں تھی؟ کیا تھی؟ اور قرآن نے جو قریشوں کے فضائل بیان کیے ہیں، کیا اسی بنیاد پر نہیں کہ وہ حاجیوں کو وہ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے؟ آپ کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کا ایک سفارش ہوتا ہے. فیصلہ تو کیبنٹ کا ہوتا ہے، تو کیبنٹ نے ان کو اپنے حاجیوں کو جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کیے ہیں. اور دوسری بات جو آپ سود کی بابت کرتے ہیں، یاد رکھو یہ بنیادی مسئلہ ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. جو پیسہ حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائے اس میں حلال بھی ہو حرام بھی ہو، ہم حلال اور حرام کے حوالے سے تمیز کس طرح کریں گے؟ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے. مثلا یہ شخصی بنیادوں پر بھی ہے. مثلا میں کاروباری بندہ ہوں، آپ کاروباری بندے ہیں، دوسرے کاروباری بندے ہیں، ان کے حلال کاروبار بھی ہے، حرام کاروبار بھی ہے. کسی مہمان کے لیے ان کے پاس روٹی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں جائز ہے، مباح ہے، کیونکہ ان کے حلال میں سے وہ شمار کیا جائے گا. تو یہ اگر پاکستانی خزانے میں سود کے پیسے جمع ہوتے ہیں، کیا وہ جائز پیسے اس میں بالکل نہیں ہیں؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ جو وہ دیتے ہیں حجاج کو تو وہ ان میں سے شمار ہوگا جو مباح ہے، ان کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ کتابوں نے لکھا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ 1,50,000 روپے کی سپورٹ پرائز وفاقی حکومت ادا کرے گی فی حاجی. یہ رقم انہا کر کے اب پیکج کتنا ہوگا؟ اس طرح نہیں ہوگا. ہم انصاف سے کام لیتے ہیں. کسی طور پر بھی ہماری وزارت نے کوئی بھی ایک ذرہ بر بھی غفلت نہیں کی ہے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک رواں ہے. ہاں یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ 1 مہینے میں ہم نے 6 مہینوں کا کام کیا. یہ لوگوں کا ہضم نہیں ہوتا. مفتی صاحب آپ جب آئے منسٹری میں تو ماشاءاللہ بہت تھوڑے ٹائم میں آپ نے بڑا وزٹ بھی کی اور بڑا ایکٹیولی کام کیا، لیکن یہ ساری کوشش کرنے کے بعد، ان سے رعایتیں بھی لینے کے بعد اور سبسڈی بھی لینے کے بعد، یہ جو 6.5 سے 7 لاکھ روپے کا حج ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ ایک سکہ 1 روپیہ 10 روپے 5 روپے جمع کرتے ہیں حج کے لیے، تو ان کے لیے ابھی بھی یہ بہت بڑی رقم ہے. تو کیا آپ اس حج کے ڈیوریشن کو جو آپ نے کمپلسری ڈیز رکھے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ کے، کیا اس طرح کی کوئی تجویز بھی منسٹری کے ذریعے ہے کہ اگر اس کو آپ 3 ہفتے تک لے آئیں تاکہ اس کے اخراجات مزید کم ہو سکے آنے والے سالوں میں؟ دیکھو ہم اس حوالے سے حج پالیسی کے حوالے سے سوچتے ہیں. باقاعدہ کیبنٹ میں اس پر بات ہوئی ہے کہ یہ دورانیہ ہم کم کریں. دورانیہ کم کرنے پر ہمارے بعض حجاج بہت ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین کی قرب جمار ہماری پوری زندگی کا، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ آئے سال جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار ان کو یہ نعمتیں
गैर मुतरकबा नसीब होता है, तो वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब जवार में नजदीक रहूं, ज्यादा वक्त गुजारो, हरम शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ को ज्यादा वक्त तक देख सकूं, और मेरे ख्याल में आपके दिल में यही बात होगी कि मैं ज्यादा वक्त वहां गुजारूं। इन तमाम मुसलमानों के दिलों में यही बात होगी, हम भी यही चाहते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए जो कम वक्त वहाँ यानी वो कहते हैं कि बाद लोग, इसमें कोई शक नहीं कि उनके लिए बचत हो जाएगी। इस पर भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह आइंदा के लिए कि बाज के लिए ऐसे भी पैकेज रखें कि उसमें बाज का ज्यादा वक्त हो, बाज का कम वक्त हो, आफ्टरनून हो, इख्तियारी हो, तो कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा। इस हवाले से इंशाल्लाह हम सोच सकते हैं। अच्छी बात है, आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, आप ये पीछे इन लोगों का भी हक बनता है। इसमें अगर हम ये देखते हैं तो वीजा फीस से जब बाहर से आ रहे हैं ऊपर कंपल्सरी हज ड्यूज तक ये जो जितने खराजात हैं रफ अंदाजे के मुताबिक 50% से भी ज्यादा बनते हैं हज खराजात। मैंने तो कहा, और ये सारे खराजात हम पे करते हैं सऊदी हुकूमत को। हाँ, तो आपने किस चीज पे सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये खराजात में इजाफा किया? देखो मैं एक बात बता दूं, एक है इखराजात, एक है सहूलियात। ये टैक्सेस है। मैं बताता हूँ, एक है इखराजात, एक है सहूलियात। आज के दौर के हवाले से सऊदी का अपना नुक्ता नजर होता है और आपका अपना नुक्ता नजर है, तो उन्होंने अपने सोच के मुताबिक वो कहते हैं कि हम सहूलियात अच्छे देंगे और आपको ट्रांसपोर्ट बेहतर देंगे, आपको वहां जो है मीना में गर्मी की आयाम में हज है चूंकि एयर कंडीशन देंगे, आपको ज्यादा सहूलत देंगे। इसी हवाले से तो इखराजात फिर बढ़ेंगे। ये मसला तो इसी से मुतल्लिक है कि अफगानिस्तान के लिए जो है वो सऊदी हुकूमत एक रियायती पैकेज दिया है, वैसा पैकेज आपको क्यों नहीं मिल सका? देखो, मुझे तो अफगानिस्तान के हवाले से कोई सरोकार नहीं है, अपने लिए हम सोचते हैं। हम सऊदी अरब गए थे, वजीर हज के साथ भी मिले थे, दीगर हुकाम के साथ भी मिले थे, हमने कोशिश भी की थी, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथ जो है नरमी बरते। वो तमाम दुनिया उनके सामने है, तो वो उनका इख्तियार तो उनका है कि जिनके साथ जिस अंदाज से चले। तो सऊदी नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह कोई होगा नहीं, लेकिन उसका हुजम बहुत छोटा है, उनके हुजाज का हुजम जो है बहुत छोटा है, इतना नहीं जितना, और मैंने सुना नहीं इस तरह जितना आप कह रहे हैं, हमने सुना नहीं। पूरी दुनिया से उनका निजाम एक जैसा होता है। माजी में हम देखते रहे हैं कि वफाकी काबीना के वो सरकारी बहुत से हुकाम थे जो सरकारी खर्चे के ऊपर ही हज पे जाते थे। नहीं होगा, मैं खुद अपने वाइफ या अपने वालिद को अगर ले जाऊंगा अपने पैसे से ले जाऊंगा। आपने कहा कि साबका हुकूमत ने हज के मामले पर डाके डाले को सामने लाऊंगा। हाँ, इस कब तक लेके आएंगे? देखो, ये हज ऑपरेशन में हम मशगूल है, ऐसा ना हो कि ये मुतासर हो जाए। जब थोड़ा सा हमें वक्त मिले तो फिर ये काम करेंगे। मिनिस्टर साहब, आज एक रिपोर्ट चली है कि न्यूज़ में कि डॉलर्स में लेंगे एयरफेयर प्राइवेट हज वालों से, ऐसा कुछ है?